اور اکبر الدین صاحب آپ چیخ چیخ کے کہتے ہیں میں 15,000 بچوں کو مفت میں تعلیم دے رہا ہوں، مفت میں تعلیم دے رہا ہوں. ارے آپ کے جانب سے آپ ایک 2 لاکھ کا ایکسکریشن کا اماؤنٹ کا اعلان نہ کریں خدیر کے لیے. یاد رکھو کیسیا صاحب، آپ جو غفلت کے شکار بن چکے کہ ہمارا خون پانی ہو چکا، ایسا نہیں ہے. آج بھی ہمارے رگوں میں ابلتا ہوا خون ہے. جس دن یہ ابلتا ہوا خون آپ کے دامن پر یا آپ کے جسم پہ گرے گا تو آپ کا جسم چھنی ہو جائے گا. اور میں مریدوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے مریدوں، میرے کوئی ذاتی اختلافات تمہارے سے نہیں ہے، تم بھی میرے کلمہ گو بھائی ہے، پر غلامی کے زنجیروں کو توڑو، اپنے آقا کا اصلی چہرہ پہچانو. ارے حق کی راہ میں جب تم نکلتے ہیں تو اپنے حکومت تمہارے کو زنجیروں سے جکڑ دیتی ہے تو وہ زنجیریں گوارا ہے، پر غلامی کے زنجیرہ گوارا نہیں ہے. توڑو یہ غلامی کے زنجیروں کو. آج درد ہے بول کے راشد خان چیخ رہا ہے. چاہے تو راشد خان ایک کینڈل مارچ کو منعقد کر سکتا ہے، بینرز لے کے، پلے کارڈز لے کے، ایک تماشا کر کے فیس بک پہ تصویریں ڈال کے، مگر راشد خان لاشوں کی سیاست نہیں کرتا. آج میں حق کا مطالبہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مسلمان قوم جاگنا. السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. آج بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں انصاف کا ترازو ڈگمگا رہا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے، 26 فروری اتوار کی رات کو پریتی نام کی ایک لڑکی جو شیڈیول ٹرائب کی تھی، جس کی موت خودکشی کرنے کی وجہ سے ہوئی، اس کے دوسرے دن 10 گھنٹوں کے اندر تلنگانہ کی حکومت 10 لاکھ روپے ایکسگریشیا کا اعلان کرتی ہے. اور ٹی آر ایس کا منسٹر، پنچایت راج منسٹر دیاکر راؤ اپنے جانب سے 20 لاکھ ایکسگریشیا کا اعلان کرتا ہے. اور اس کے بعد پریتی مرحوم کے افراد خاندان میں سے ایک شخص کو پنچایت راج ڈپارٹمنٹ میں سرکاری نوکری کا بھی وعدہ کرتا ہے. پریتی کی موت کو لے کر کے ٹی آر چند الفاظ پیش کرتے ہیں. ہریش راؤ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ہر وہ قائدین اظہار کرتے ہیں پریتی کی موت کو لے کر. میں یہ چیز کے خلاف نہیں ہوں، میں وہ شخص ہوں جس نے ایکسگریشیا 50 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا پریتی کے خاندان کو دینے کے لیے. مگر آج تلنگانہ میں ناانصافی ہو رہی ہے. خدیر کی جب موت ہوتی ہے تو کوئی ایکسگریشیا کا اماؤنٹ کا اعلان نہیں ہوتا. آج مرحوم خدیر کی موت ہو کے لگ بھگ 14 دن ہو گئے. فروری 16 کو خدیر کی موت ہوئی، مگر اب تک حکومت کے جانب سے 1 روپیہ بھی ایکسگریشیا کا اعلان نہیں ہوا. نہ ڈبل بیڈ روم فلیٹ کا اعلان ہوا، نہ مرحوم خدیر کے گھر والوں کو سرکاری نوکری کا کوئی وعدہ کرے. یہ ناانصافی کیوں؟ کے سی آر صاحب، آپ ووٹوں کی سیاست کرتے ہیں، آپ عوام کی ہت کی سیاست نہیں کرتے. آپ کے نظر میں آج مسلمانوں کا خون پانی ہو گیا. یاد رکھو کے سی آر صاحب، آپ جو غفلت کے شکار بن چکے کہ ہمارا خون پانی ہو چکا، ایسا نہیں ہے. آج بھی ہمارے رگوں میں ابلتا ہوا خون ہے. جس دن یہ ابلتا ہوا خون آپ کے دامن پر یا آپ کے جسم پہ گرے گا تو آپ کا جسم چھنی ہو جائے گا. اور محمود علی صاحب، آپ تو ہوم منسٹر ہیں، آپ کے قوم کا ایک شخص کی کسٹڈی میں اس کا قتل ہو جاتا ہے، اس کا ڈیتھ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ خاموش بیٹھے ہوئے. آپ کا تو ضمیر مر چکا. اب یہ بولو کون سا زہریلا سانپ سوکھ ہے آپ کو جو آپ ایک الفاظ نہیں استعمال کر رہے ہیں. خدیر کی موت ہو گئی، ٹی آر ایس کی حکومت نہ ایکسگریشیا کا اعلان کر رہی ہے، نہ ڈبل بیڈ روم کا اعلان کر رہی ہے، نہ اس کے افراد خاندان کو نوکری کا وعدہ کر رہی ہے. آخر ٹی آر ایس کی حکومت اتنی ناانصافی کیوں؟ پریتی کے قتل میں تو آگے آگے بڑھ کر آپ بیان بازی کر رہے ہیں. میں پریتی کے حق میں بات کر رہا ہوں. پریتی کا جو قصوروار ہے وہ آج جیل میں ہے.
فاسٹ ٹریک کے ذریعے سے اس کو لائف امپریزنمنٹ ہونا چاہیے، میرا یہ مطالبہ ہے۔ مگر آپ مرحوم پریتی کے ساتھ انصاف کر رہے تو ساتھ ہی ساتھ انصاف آپ مرحوم خدیر کے ساتھ بھی کریے۔ آپ یہاں پلہ بھاری اور یہاں پلہ کمزور کیوں آخر؟ اور مجلس اتحاد المسلمین، ارے اسد الدین صاحب، آپ تو مسلمانوں سے گڑ گڑا کے بھیک مانگ کے ووٹ لے کے آج حکومت قائم کر لیے، ایم پی بن گئے، آپ کے 7 MLA ہیں۔ اور اکبر الدین صاحب، آپ چیخ چیخ کے کہتے ہیں میں 15,000 بچوں کو مفت میں تعلیم دے رہا ہوں، مفت میں تعلیم دے رہا ہوں۔ ارے آپ کے جانب سے آپ ایک 2 لاکھ کا ایکسکریشن کا اماؤنٹ کا اعلان نہ کرے خدیر کے لیے، کیونکہ آپ لوگ کا دل چھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک چھوٹی جماعت ہے، کبھی مسلمانوں کے حق میں بات ہی نہیں کر سکتی، کبھی مسلمانوں کے حق میں کام ہی نہیں کر سکتی۔ اے مسلمان خون، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ کب تک غفلت کی زندگی جیں گے؟ اس زندگی کے بعد خبر میں جانا ہے، بات تو سونا ہی تھے، ابھی نیند سے جاگ اٹھو۔ ہماری قوم کا ایک بندہ جس کا قتل ہو گیا کسٹڈی میں، اس کا ڈیتھ سٹیٹمنٹ ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میرے کو بے دردی سے مارا گیا، الٹا لٹکا کے، جس کے وجہ سے اس کے گردے خراب ہو گئے، ملٹیپل فریکچرز ہوئے، اسپائنل کارڈ ٹوٹ گیا، موت ہو گئی، اور ہماری مسلمان قوم خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ چند لوگوں کے سوا کوئی آج احتجاج نہیں کر رہا ہے، اپنی حق کی آواز کو بلند نہیں کر رہا ہے۔ اور میں مریدوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے مریدوں، میرے کوئی ذاتی اختلافات تمہارے سے نہیں ہے، تم بھی میرے کلمہ گو بھائی ہے، پر غلامی کے زنجیروں کو توڑو، اپنے آقا کا اصلی چہرہ پہچانو۔ ارے حق کی راہ میں جب تم نکلتے ہیں تو اپنے حکومت تمہارے کو زنجیروں سے جکڑ دیتی ہے تو وہ زنجیریں گوارا ہے، پر غلامی کے زنجیریں گوارا نہیں ہے۔ توڑو یہ غلامی کے زنجیروں کو، آگے بڑھو، احتجاج کرو، پروٹیسٹ کرو، اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ آج میں کیوں چیخ رہا ہوں؟ کیونکہ آج ایک مسلمان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ریاست تلنگانہ میں۔ میرے دل میں آگ ہے، ہمارے گھر میں ماتم چل رہا ہے۔ سوچو وہ خدیر کے مرحوم خدیر کی بیوی کا حال کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ آج درد ہے بول کے راشد خان چیخ رہا ہے۔ چاہے تو راشد خان ایک کینڈل مارچ کو منعقد کر سکتا ہے، بینرز لے کے، پلے کارڈز لے کے، ایک تماشا کر کے، فیس بک پہ تصویریں ڈال کے، مگر راشد خان لاشوں کی سیاست نہیں کرتا۔ آج میں حق کا مطالبہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مسلمان قوم جاگنا، سمجھنا کہ کیسیار دشمن اسلام ہے۔ ارے پریتی کے ساتھ انصاف اور خدیر کے ساتھ انصاف نہیں، یہ کہاں کا ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے جو مسلمانوں پہ اذیت کر رہی ہے؟ ارے تشدد، پولیس کی تشدد سے مرا خدیر، ڈیتھ سٹیٹمنٹ ہے، اور کوئی اس کے ہت میں بات کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ آخر کیسا فیصلہ ہوگا؟ کب ہمیں انصاف ملے گا؟ اے مسلمان قوم، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ۔ اگر سے تم نہیں جاگیں گے، تمہارے اعمال کا تم جائزہ نہیں لیں گے، تو ایسے بہت سارے خدیر پولیس والوں کا شکار بنیں گے، حکومت کا شکار بنیں گے۔ میرے درد کو سمجھو، میری کیفیت کو سمجھو۔ میرے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تمہاری دلوں میں آگ کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ محمود علی صاحب، آپ کا ضمیر مر چکا، جگاؤ اپنے ضمیر کو۔ جو مسلمان قوم کی کیفیت ہے وہ پیش کرو حکومت کے سامنے، بتاؤ کہ پریشان کس حال میں ہے ہم۔ خاموش بیٹھ کے خالی بتی میں پھرتے جا رہے، سارنگ بجاتے ہوئے۔ ارے لعنت ہے ایسے عہدے پر، لعنت ہے ایسے مقام پر، لعنت ہے ایسے نام پر۔ قوم کام کرو، قوم کے لیے کچھ کام کرو، اور اے مسلمان قوم جاگو، مطالبہ کرو، حکومت سے انصاف دلاؤ، اور یاد رکھو کیسیار صاحب، خدیر کی موت ضائع نہیں جائیں گی۔ ہم مرحوم خدیر کو انصاف دلا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، جے ہند۔